بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج بے دل کی ہم ایک ایسی غزل پڑھیں گے جس کا اچھا خاصا حصہ اس رنگ میں نہیں ہے جس رنگ کی وجہ سے، جس رنگ سخن کی وجہ سے بے دل معروف ہیں۔ تو اس میں ایک تازگی بھی محسوس ہوگی کیونکہ بے دل پہ ہم کئی نشستیں کر چکے ہیں۔ تو اس غزل کے تقریباً آدھی غزل کے جو اشعار ہیں وہ پڑھتے وقت ہمیں ایک نیا پن سا محسوس ہو سکتا ہے، اور لیکن چونکہ اس کلام میں جو ہے وہ حسن کی اپنے سورس سے ریفلیکشن اور اس کے نتائج بیان ہوئے ہیں، یعنی حسن کا جو سورس ہے وہ محبوب ہے جس کی مدح کی جا رہی ہے، اور محبوب کے حسن کی جھلکیاں، محبوب کے حسن سے باہر کی دنیا پر برستی ہوئی روشنیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے دنیا کے منتخب آبجیکٹس، یعنی جو آبجیکٹس جمال کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کی جمالیاتی سطح کو بہت بلند کر دیا ہے۔ یہ کم از کم آدھی غزل کا تھیم ہے۔ کیونکہ جمال کی ایک سطح ایسی ہوتی ہے کہ اس کا اظہار بلا وحدت کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مختلف چیزیں جو ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں وہ حسن کی قبیل سے خاص ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ جو اشیائی خوبصورتی ہے، یہ جو چیزوں کی اپنی اپنی خوبصورتیاں ہیں، یہ ایک جمالیاتی انتشار کے سے زیادہ کچھ نہیں پیدا کرتی۔ تو تا وقت کہ یہ اصل جمال سے خود کو متعلق ہوتے ہوئے نہ دکھائیں، تو وہ اصل جمال جو محبوب واحد کا جمال ہے، اس سے اگر ان کی نسبت ایک بیدار جیتی جاگتی حالت میں نظر نہ آئے تو یہ خوبصورتی گویا ایک بڑے انتشار جمال کے ایک کسی جز کی حیثیت رکھے گی۔ تو جو کلاسیکل تھیم ہے جمالیات کا، اس میں اس کا اصول یہ ہے کہ حسن کے مظاہر تو لا تعداد ہیں، لیکن ان لا تعداد مظاہر کا سورس ایک ہے۔ تو وہ سورس صوفیانہ شاعری میں اللہ اور اس کا ظہور جمال ہے، اور عشقیہ شاعری میں، عشق مجازی کی شاعری میں محبوب ہے، جو عاشق میں، اپنے سچے عاشق میں وہ جمالیاتی نظر پیدا کر دیتا ہے، اس کے جمالیاتی شعور میں ایک ایسا چیزوں کو سمیٹ لینے والا دائرہ بنا دیتا ہے کہ پھر وہ چیزوں میں پہلے سے موجود خوبصورتی کو بھی اپنے محبوب کے جمال کی نسبت سے دیکھ کر اس پہلے سے موجود خوبصورتی کو مانی دے گا اور اس کی جمالیاتی سطح کو بلند کر دے گا۔ تو گویا عاشق جو ہے وہ جمال محبوب اور حسن کے اظہار کے لیے مخصوص ہو جانے والی چیزوں کے درمیان میں واسطے کا کام کرتا ہے۔ وہ محبوب کے جمال کو پیسیولی عکس کرتا
لیتا ہے، جذب کرتا ہے، اور اس کو گویا حسن کو دیکھنے کا واحد طریقہ بنا لیتا ہے. یعنی محبوب کے جمال کی دید دیگر مظاہر حسن کو دیکھنے کے لیے نظر کا ایک مستقل انداز پیدا کر دیتی ہے. تو یہی عاشق اپنے محبوب کے جمال کو پورے انفعال اور پیسیوٹی کے ساتھ اپنے اندر جذب کر کے اس جذب شدہ جمال کو اپنی بینائی بنا کر جب اشیاء یعنی حسن کے لیے مخصوص ہو جانے والی اشیاء، حسین کہلانے والے آبجیکٹس کو دیکھتا ہے تو جمال دوست سے تربیت پانے والی نظر میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان حسین چیزوں کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہے. یعنی اس جمال میں اضافے کی دو وجہیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ان کے حسن کو آتھینٹک بنا دیتی ہے، ان کے حسن کو گویا کارگاہ جمال سے سند فراہم کر دیتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کی بے نسبتی کا ازالہ کر دیتی ہے. وہ جمال جہاں اظہار محض ہو کر رہ جائے، وہاں وہ ایک گھٹن میں پڑ جاتا ہے. تو محبوب کو دیکھ چکے ہوئے عاشق کی نگاہ کی جمال افزائی ایسی ہوتی ہے کہ پھر جمال صرف دیکھے جانے کا موضوع رہنے کی بجائے اپنے مظاہر کو گویا اندیکھی حقیقت کا نمائندہ اور اندیکھی حقیقت کو ایکسپیرینس کروا دینے والی چیز بنا دیتا ہے. یعنی ان اشیاء کو جو جمال سے نسبت ظاہری رکھنے کی وجہ سے حسین ہیں. تو گویا باہر کی دنیا میں جو نظام حسن چل رہا ہے وہ اس کا ایک انبار اور ایک ڈھیر ہے. جب تک اسے حسن کو باعتبار حقیقت دیکھ لینے والی آنکھ کی نگاہ میسر نہ آئے. تو یہ وہ پورا پس منظر ہے جس میں اس غزل کے ابتدائی اشعار ہیں. محبوب کا دیکھا ہوا جمال کی محض صورتوں کا درجہ اور معنی کس طرح بلند کر دیتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. ذہب شوخی بہار نازت شکست رنگ غرور امکان. ذہب شوخی بہار نازت شکست رنگ غرور امکان. دو نرگست قبل گاہ مستی دو ابروت سجد جائے مستاں. ایک تو اس غزل کی بحر، اس غزل کا آہنگ، اس غزل کا جیسے صوتی شکوہ اتنا اتنے وفور کے ساتھ ہے، اتنے زور کے ساتھ ہے، اور ایسی ایک پیچیدہ اور کمپلیکس روانی کے ساتھ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جمال کا سر چشمہ ابل پڑا ہے اور وہ اپنے راستے میں آنے والے ذرے ذرے کو جمیل بناتا جا رہا ہے. یہ اس غزل کی آواز سے ہی جیسے محسوس ہوتا ہے. تو کہ تیرے ناز کی بہار نے کیا خوب منظر ہے کہ تیرے ناز کی بہار نے اپنی شوخی کو کام میں لا کر امکان کے غرور کا رنگ توڑ دیا ہے. یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی سے کھولتے ہیں. اور تیری دونوں آنکھیں، نرگس اس پھول کو کہتے ہیں جو آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے. تو بعض مرتبہ نرگس آنکھ
کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دو نرگست قبلہ گاہ مستی، تیری دونوں آنکھیں مستی کی قبلہ گاہ ہیں، یعنی مستی کا قبلہ ہیں تیری دونوں آنکھیں، اور دو ابروت سجدہ جائے مستاں، اور تیری دو بھویں، تیرے دونوں ابرو سرمستوں کے لیے سجدے کی جگہ ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک عاشق ہے، وہ ایک نظر اپنے محبوب کے جمال پر جمائے ہوئے ہے، اور دوسری نگاہ سے دنیا میں جمال کے مظاہر کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے اس دوہری دید کا یہ سارا نتیجہ ہے جو ان شعروں میں بیان ہو رہا ہے کہ کیا کہنے تیرے ناز کی بہار میں جو شوخی اور رنگینی اور حرکت اور روانی ہے، اس کے کیا کہنے کہ تو نے ایک برتر جمال کے اظہار اور اس برتر جمال میں چھپی ہوئی بے نیازی کو کام میں لا کر عالم امکان کے غرور کا رنگ توڑ دیا ہے۔ اب یہ پیچیدہ خیال ہے، تو اس میں مطلب ہم پہلے کچھ لفظوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اس شعر کی تعمیر کرنے والے جو بنیادی کلمات ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی شرح ہو جائے، اور ہم انہیں ذرا باریکی کے ساتھ سمجھنے لگیں، تو پھر اس شعر میں مطلب بہت ساری پیچیدگیاں جو ہیں وہ حل ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی، اور اگر کوئی پیچیدگی اس میں موجود معنوی پیچیدگی، امیج کی پیچیدگی اگر کھلنے نہ بھی پائے، تو وہ پیچیدگی کھلے بغیر ہمیں گویا کسی بات کو سمجھ لینے سے زیادہ اطمینان عطا کرے گی۔ یعنی بعض باتیں مفہوم ہو کر طمانینت پیدا کرتی ہیں، مفہوم بن کر، اور بعض باتیں مفہوم نہ بنے تو تسکین کا سبب بنتی ہیں۔ تو بے دل میں کمال یہ ہے کہ ان کے یہاں معنی آفرینی کا پورا نظام ایسا ہے کہ یہ چیزوں کو فہم سے بالا تر رکھتے ہوئے شعور کے لیے باعث تسکین اور موجب طمانینت، اور ایک جیسے یہ ایک جو ہے فلفلنگ بنا دیتے ہیں۔ اس میں بے دل کے برابر میری نظر میں کوئی شاعر نہیں ہے۔ تو یہی کام یہ یہاں بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کا مزاج ہی یہ ہے، ان کے سخن کی تعمیر ہی جو ہے وہ فہم نہ ہو سکنے والے کلمات سے اور معانی سے ہوتی ہے، تو وہ ہر جگہ کار فرما نظر آتی ہے۔ تو اس کو ذرا جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بنیادی الفاظ کو کھولیں۔ زہے جو ہے نا وہ تحسین کا کلمہ ہے، خوشگواری کا کلمہ ہے، اور جیسے تعریف کرنے کا انداز ہے کہ کیا کہنے، کیا ہی خوبصورت ہے، کیا عجیب بات ہے، یہ سب اس کے معنی میں داخل ہے۔ اور اب جو کلمہ ہے شوخی کا، یہ بے دل کے مخصوص کلمات میں ہے، اور غالباً بے دل کے اثر سے اقبال کی شاعری میں بھی شوخی بار بار بہت بنیادی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے وغیرہ کئی جگہوں پہ
شوخی اقبال استعمال کرتے ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ شوخی کو جو ریکانٹیکسچولائز بے دل نے کیا ہے، اقبال اسی دائرے میں رہتے ہوئے شوخی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے مطلوبہ معانی دوسرے ہیں۔ تو شوخی کہتے ہیں حسن کی اس بے نیازی کو جس کا مشاہدہ یا جس کی تاثیر سے اسے دیکھنے والے نیاز مندی کی حالت کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو۔ حسن میں ایک بے پرواہی اور بے نیازی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اسے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، جس سطح پر اسے کسی آنکھ کی ضرورت نہیں کہ اسے دیکھے، کسی دل کی حاجت نہیں کہ اسے چاہے، کسی زبان کی محتاجی نہیں کہ اسے سراہے۔ وہ اپنی ودننس کے ساتھ، اپنی وحدت جمال کے ساتھ تمام نسبتوں اور علائق سے بے نیاز اور ماورا ہے۔ تو جس میں یہ ماورائی اور بے نیازی نہ پائی جائے وہ حسن شے تو ہے، حسن محبوب نہیں ہے۔ تو آپ سمجھے نا، حسن کے دو سورسز ہوتے ہیں، ایک شے کا حسن جسے ہم ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں، اور ایک ہمارے محبوب کا حسن، اسے دیکھنے کا مفاد اور انداز ظاہر ہے کہ دوسرا ہوتا ہے۔ تو یہ شوخی ایسی ہے کہ یہ اگر حسن اپنی اس بے نیازی اور بے پرواہی کو کام میں لے آئے، یعنی اپنا اظہار اس شوخی کے ساتھ کرے، تو اس اظہار کے آگے کسی بھی چیز کا خود کو ظاہر رکھنا ممکن نہیں رہ جائے گا۔ تو شوخی گویا ایک رنگین ڈسٹر ہے جس سے لوح جہاں پر لکھی ہوئی عبارتوں کو دستے جمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو سمجھ گئے نا؟ تو شوخی کا جیسے ایک ہے بے پرواہی، ایک ہے بے نیازی، اور ایک ہے بہانے بازی۔ تو حسن اپنے عاشق کو محبوب اپنے عاشق کو یہ تاثر دیتا ہے کہ میں تیرے لیے قابل حصول ہوں، اور وہ بیچارہ جب اس تاثر میں آ کر محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی بھی کوشش کے نتیجے میں صرف ایک ہی چیز اسے ہاتھ آتی ہے کہ محبوب کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے اندر ہر تجربے سے، یعنی محبوب کو حاصل کرنے کی جد و جہد کے ہر مرحلے پر اس کا یہ جو احساس بے حصولی ہے، محبوب ہمیشہ ہر پڑاؤ پر ایک نئی امید حصول اسے دیتا ہے، یعنی اس کی ہر بے حصولی کے ساتھ اسے ابھارتا ہے امید حصول دے کر، اور یہ امید حصول بھی ایک جھوٹے وعدے کی طرح ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھنا، تو محبوب اپنی شوخی کا اظہار عاشق کو مکمل طور پر نامراد اور مبتلائے فراق رکھنے کے لیے ہوتا ہے، مگر امید وصال اور توقع حصول کے ساتھ۔ تو اس کو کہتے ہیں شوخی، کہ اپنی نارسائی کو بھی دوسرے کے اندر جذبہ رسائی کی پیدائش کا سبب بنا دینا۔ اس کام کو محبوب اپنی جس قوت سے انجام دیتا ہے یا جن قوتوں سے انجام دیتا ہے، ان میں ایک بنیادی قوت اس کی شوخی ہے۔
تیسرا یہ کہ محبوب کی شوخی اس کی ایک ایسی صفت ہے کہ عاشق کی ٹریجڈی جتنی بڑھتی جائے گی اتنا اس کے لیے اسباب فرحت اور سامان نشاط ہوتا جائے گا. یعنی عاشق کی ٹریجڈی محبوب کی کامیڈی ہے. تو یہ جو ان دونوں کے درمیان جو یہ تعلق ہے، یہ جو پیراڈاکس ہے عشق اور حسن کا، اس پیراڈاکس کو جس قوت سے قائم رکھا جاتا ہے، محبوب کی جس صفت سے قائم رکھا جاتا ہے، اس صفت یا قوت یا عمل کو شوخی کہتے ہیں. اور تیسرا شوخی کا مطلب ہے کہ وصال کی جھوٹی امید سے فراق کے واقعی تجربے کو جھٹلا دینا. یعنی عاشق کو ایک ایسی عاشق کے اندر کبھی حاصل نہ ہو سکنے والے وصال کی ایسی کشش پیدا کر دینا کہ ناممکن کی وہ کشش واقعی المیہ فراق کے واقعی تجربے کو محسوس ہونے کے لائق نہ رکھے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. مطلب جو ایکسپیرینس ہے وہ حواس سے وہ محسوس نہ ہو پائے، اور جو بالکل کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، جو واہمہ ہے، میرے تمام احساسات اس واہمے کی تحویل میں چلے جائیں، میرے واقعی المیہ سے لا تعلق ہو جائیں. تو یہ جو اتنی بڑی قلب ماہیت والا کام محبوب اپنی شوخی سے کرتا ہے. تو واضح. اور چوتھا مطلب اس کا دوسرے کانٹیکس میں ہے، وہ نسبتاً میٹافزیکل کانٹیکس میں ہے. وہ یہ کہ جمال اپنے ہر ظہور کو رد کرتا جائے ایک نئے ظہور کے ذریعے سے. یعنی جمال کے اظہار کی ایک چین چل رہی ہے کائنات میں، لیکن اس زنجیر کی ہر کڑی دوسرے کی فنا کے بعد جنم لیتی ہے یا دوسرے سے مختلف ہے. تو یہ جو عمل ہے جمال کا اپنے ظہور میں، کہ وہ ایک اظہار کرتا ہے اور اس اظہار کو مٹا کر دوسرا اظہار کرتا ہے. پہلے اظہار کے مٹنے اور دوسرے اظہار کے بننے کے درمیان کا وقفہ غیر زمانی. مطلب وہ دیکھنے والے کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ان دونوں میں کوئی وقفہ ہے، یا یہ دو ظہور ہیں جن میں سے ایک مٹا ہے اور دوسرا ہوا ہے. تو یہ جو مزاج ظہور ہے جمال کا، اس کو شوخی کہتے ہیں. تو اس طرح کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. تو شوخی اس ستم کو کہتے ہیں جو اچھا محسوس ہوتا ہے. یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے کہ محبوب کا وہ ستم جو عاشق کو بھلا لگے، اچھا لگے، خوشگوار لگے، بلکہ اس میں اسے اپنی عزت محسوس ہو، تو اسے بھی شوخی کہتے ہیں. تو اب آپ سمجھیں نا کہ شوخی جمال کا ڈسٹرکٹیو اظہار ہے. تو کہتے ہیں کہ تیری شوخی تیرے ناز کی ایک بہار ہے، اور اس بہار میں چھپی ہوئی رنگینی اور حرکت اور شکوہ ایسا ہے کہ اس نے غرور امکان کے رنگ کو اجاڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے. تو اب شوخی ہو گیا. اب اس میں ہے بہار نازت. اس کا مطلب ہے تیرے ناز کی بہار. تو اس میں قابل شرح لفظ ہے ناز. یہ ہماری عشقیہ شاعری میں محبوب کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے، ان تمام تفصیلات میں ایک بہت مرکزی شان ہوتی ہے، اسے ناز کہتے ہیں.
تو یہ جو ناز ہے نا، یہ محبوب کے اوصاف کی ایک فہرست اگر بنائیں تو اس میں وصف ناز بہت بنیادی اور جامع حیثیت رکھتا ہے۔ جامع حیثیت سے مراد یہ کہ تمام اوصاف جمال ناز کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، یعنی یہ تمام اوصاف جمال کو کنٹین کر سکنے والا وصف ہے ناز، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو ناز کے کئی مطلب ہیں۔ مثال طور پہ پہلا مطلب ہے کرشمہ، یعنی جمال کا ایسا اظہار جو ذہن کو ششدر کر دے، جو آنکھ کو حیران کر دے، اسے کہتے ہیں کرشمہ۔ تو جو فارم کو ذہن کی حیرت کا سبب بنا دے، ذہن کی حیرت حقیقت سے منسوب ہے نا، ذہن حیران ہوتا ہے معنی سے، حقیقت سے، لیکن یہ جمال میں طاقت ہے کہ وہ فارم سے بھی ذہن کو ششدر اور مبہوت کر سکتا ہے۔ تو کرشمہ جمال کی وہ فارم ہے جو ذہن کے لیے موجب حیرت، قلب کے لیے باعث تسکین اور طبیعت کے لیے، آنکھوں کے لیے پرکشش ہوتی ہے۔ تو ناز کا ایک مطلب ہے کرشمہ۔ تو ادا کا دوسرا مطلب ہے غمزہ۔ تو کرشمہ جو ہے وہ متحیر کر دینے والی صورت جمال ہے، مطلب اس میں صورت کا غلبہ ہے۔ غمزہ جو ہے وہ جمال کا ایک مخفی سا اظہار ہے، یعنی جمال کا ایسا اظہار جس میں اخفا غالب رہتا ہے اظہار پر۔ یعنی جیسے ایک بہت بڑا گلیشیئر ہے قلزم جمال میں، جس کا تھوڑا حصہ سطح سے ظاہر ہے اور اس کا بڑا حصہ سمندر میں پوشیدہ ہے۔ تو غمزہ بھی اس گلیشیئر کی طرح ہے جس میں جمال اپنی ایک جھلک دکھا کر اپنی کلیت کے ساتھ منسوب ہو جانے کا دروازہ کھول دیتا ہے اس دل پر، اس آنکھ پر جو شائستہ جمال ہو اور جس کو جمال کا شائستہ محبت نے بنایا ہو، اس کے محبوب نے بنایا ہو، کیونکہ جمال محبوبیت کے بغیر ادھورا ہے۔ تو غمزہ آپ کہتے ہیں محبوب جمیل کے اس جزوی سے اظہار کو جو اس کے کلی اخفا کو بھی پرکشش بنا دیتا ہے اپنے عاشق کے لیے، جو اس کے اخفا کو بھی ایک طرح کی کیفیت دید بنا دیتا ہے اپنے عاشق کے لیے۔ تو محبوب کی وہ ادا جو عاشق کو یہ تجربہ کروا دے کہ میں نے تو محبوب کے جمال کو گویا دیکھا ہی نہیں، اور اس جمال کو اس کی کلیت کے ساتھ نہ دیکھ سکنا گویا میرے اندر سطح دید کی بلندی کا واحد سبب ہے، یعنی اسے نہ دیکھ سکنے سے میرا ذوق دید زیادہ فلفلمنٹ میں ہے اسے دیکھ لینے کے مقابلے میں۔ تو جو اس ریئلائزیشن تک محبوب کی جو ادا اس ریئلائزیشن تک عاشق کو پہنچاتی ہے اس کو کہتے ہیں غمزہ۔ غمزہ چھپی ہوئی بات کے اظہار کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی بات کے ڈھکے چھپے اظہار کو غمزہ کہتے ہیں۔ تو
تیسرا لفظ ہے، یعنی ناز کا تیسرا مطلب ہے ادا۔ ادا کا مطلب ہے محبوب عاشق کو نظر میں رکھ کر اس کی ضرورت، اس کی تسکین، اس پر کرم کرنے کے لیے، اس پر ستم کرنے کے لیے کسی بھی غرض سے اپنا اظہار کرتا ہے تو اس ارادی اظہار کو ادا کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یہ جو کرشمہ اور غمزہ ہے یہ محبوب کا آزاد اور خود کار اظہار ہے، لیکن ادا جو ہے وہ محبوب کا یا جمال کا ارادی اظہار ہے، جو وہ اپنے عاشق کے لیے کرتا ہے، اسے تکلیف پہنچانے کے لیے، اسے امید دلانے کے لیے، اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے، اسے اور ترسانے کے لیے، غرض کسی بھی پہلو سے وہ عاشق پر خود کو، عاشق کو اپنی واحد آڈینس بنا کر خود کو کسی پہلو سے اس پر ظاہر کرتا ہے، تو اس کا یہ ظاہر کرنا ادا ہے۔ تو دوسرا جو ناز کے جو دیگر مطالب ہیں ان میں سے ایک ہے ستم، یعنی محبوب خود کو اتنا بڑا اور عاشق کو اتنا چھوٹا سمجھتا ہے کہ اس کا پورا رویہ جو ہے، محبوب کا پورا رویہ عاشق کے لیے وہ ظلم و ستم کا سا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو خود کو بڑا اور اپنے طالب کو چھوٹا سمجھے گا تو یہ پوری پرسپشن ہی ایسی ہے کہ اس کا طالب، یعنی اس ایسے بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے محبوب کا طالب ہمیشہ مظلوم اور مہجور رہے گا۔ تو عاشق کو مظلوم اور مہجور مطلب فراق زدہ رکھنے والی قوت ناز ہے اور یہ ستم ہے۔ تو اسی طرح الٹا مطلب بھی ہے کہ ناز محبوب کے التفات اور محبوب کی نوازش اور مہربانی کو بھی کہتے ہیں، لیکن ستم ہو یا کرم دونوں میں محبوب خود کو بڑا اور عاشق کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو عاشق کو چھوٹا سمجھنے کے بعد محبوب کی طرف سے اپنا اظہار ناز ہے، چاہے وہ ستم کی نیت سے ہو یا کرم کی غرض سے ہو۔ تو اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ ناز میں ایک بے رخی اور بے پرواہی اور بے نیازی ہوتی ہے، تو ناز بے رخی اور بے نیازی کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناز تکبر اور گھمنڈ اور اپنی بڑائی کے احساس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان معنوں میں محبوب کی ادا کو ناز شکایت کرتے وقت کہا جاتا ہے کہ تمہارے ناز نے ہماری نیاز مندی کا کوئی لحاظ نہ رکھا، یعنی تمہارے تکبر نے ہماری عاجزی کی قدر نہ کی۔ عاشق ایسا کلام بھی اپنے محبوب سے کرتا ہے تو وہاں بھی ناز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا ناز محبوب کی خود نمائی ہے، یعنی دیکھنے والا بھی وہ خود ہے، دکھانے والا بھی وہ خود ہے، اور دکھائی دینے والا بھی وہ خود ہے۔ تو یہ تینوں جو دیکھنے، دکھائی دینے اور دکھانے کا، یہ تینوں کا جو ایک کل بنتا ہے اس کو ناز کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خود پر ظاہر کرتے، بس خود کو دیکھنا اور اپنے آپ کو کسی کے لیے بھی ماورائے دید بنائے رکھنا، یہ بھی ناز ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ناز محبوب کے کرم کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ محبوب کے جمال کا جوہر ہے نا، تو جمال ستم محض نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ تسلی ہوگی، تسکین ہوگی، فلفلمنٹ ہوگی، تمانیت ہوگی، کچھ نرمی ہوگی، کچھ ٹھنڈک ہوگی، یہ حسن کے خواص ہیں نا۔
تو حسن کے ان خواص کی لازمی موجودگی میں ناز محض ظلم و ستم نہیں ہے وہ رہ سکتا. تو ناز میں ستم سے متضاد احوال اور اوصاف بھی شامل ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے اس میں سے ایک وصف یہ ہے جو مہربانی والا وصف ہے، وہ یہ کہ عاشق محبوب عاشق کی پر ترس کھا کے وقتاً فوقتاً اسے گرنے سے بچاتا ہے، اس کی بے بسی کا ازالہ کرتا ہے، اس کی مایوسی کو امید سے بدلتا ہے. تو یہ سارا عمل جو ہے وہ جس وصف سے کرتا ہے اس وصف کو ناز کہتے ہیں، یعنی بڑے کا چھوٹے کو سہارا دینا. اب اس میں بہار ناز جو انہوں نے کہا ہے وہ کمال ہے. تو اس کا جمال حقیقی اشیاء کو چیزوں کو اپنا مظاہر بناتے ہوئے بھی اپنی ٹرانسینڈنس، اپنی وحدت اور اپنی ہمگیری کو محفوظ اور انٹیکٹ رکھتی ہے. تو یہ بہار نازت ہے، کیونکہ ایک بہار میں 1000 طرح کے پھول پودے کھلتے ہیں، لیکن ان پھولوں کو 1000 مان لینے کے باوجود بہار ایک رہتی ہے. تو 1000 پیڑوں کو سبز کرتی ہے مگر خود ایک رہتی ہے. یعنی پیڑوں کو دیکھتے ہوئے بھی جس بہار کی ہم تعریف اور ثنا کریں گے تو وحدت کے صیغے میں کریں گے، یعنی اس کو ایک مان کے کریں گے، اور چاہے 1000 پھولوں کو الگ الگ ان کی انفرادیت کے ساتھ ہم سراہتے رہیں، لیکن بالآخر ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب بہار واحد کا فیضان ہے. تو گویا تیرا ناز کثرت مظاہر کو وحدت جمال کے دائرے میں رکھتا ہے. تو یہ جو دائرے میں رکھنے کی قوت ہے یہ مہربانی کی بھی ہے، یہ جابرانہ قوت بھی ہے، اور یہ حاکمانہ تصرف بھی ہے، اور یہ سب جو وحدت اور کلیت اور ہمگیری کے عناصر جمال میں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ جمال کا ٹرانسینڈنٹ ہونا بھی ہے، کہ جمال اپنی ٹرانسینڈنس کو کمپرومائز کیے بغیر اپنا سلسلہ ظہور چلا رہا ہے، اشیاء کو اپنے مظاہر کی حیثیت دے رہا ہے. تو بہار نازت ان معنوں میں بھی ہے. اب اس میں جو ہے شکستہ رنگ، یعنی رنگ توڑنا، شکست رنگ غرور امکان کے غرور کا رنگ توڑ دیا، یعنی امکان کے اسٹرکچر کو ڈھا دیا، امکان کے حدود کو توڑ دیا، اور امکان کے گھمنڈ پہ ضرب لگائی. غرور بمانی گھمنڈ بھی ہے اور بمانی دھوکہ بھی ہے، دونوں معنوں میں ہے. تو تیری بہار نے وہ رنگ پھیلائے کہ عالم امکان کا رنگ ٹوٹ گیا. تیری بہار نے فارمز کو ایسا حقیقی بنا دیا کہ عالم امکان کا پھیلایا ہوا فریب ماند پڑ گیا، ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. تو شکستہ رنگ یعنی رنگ توڑ دیا، اس کا دور ختم کر دیا، اس کے غرور کو خاک چٹا دی، وغیرہ وغیرہ. اور غرور کے جیسے میں نے عرض کیا کہ دو معنی ہیں، ایک گھمنڈ اور غرور جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے دھوکہ، دھوکے میں ڈالنے والا طلسم، واہمہ، اس کو بھی غرور کہتے ہیں. اور امکان یہاں فلسفیانہ معنی میں آیا ہے، یعنی دی پاسبل یا دی پروبیبل کے معنی میں.
یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کنٹینجنٹ، مطلب اصطلاح میں کنٹینجنٹ کہتے ہیں۔ یہاں امکان کا مطلب ہے یہ کائنات، یہ دنیائے امکان ہے نا، جیسے امکان کا لفظ غالب نے انتہا کو پہنچا کے باندھا ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ تو امکان یہاں عالم امکان ہے، عالم امکان کا مطلب یہ دنیا اور یہ کائنات ہے، اور امکان کی فلسفیانہ تعریف یہ ہے کہ امکان وجود کی ایک جہت ہے، وجود کی ایک حالت اور ایک سطح ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا ہونا بھی ضروری نہ ہو اور جس کا نہ ہونا بھی ضروری نہ ہو، تو وجود بھی ضروری نہ ہو، عدم بھی ضروری نہ ہو، تو اس کو امکان کہتے ہیں۔ ممکن وہ وجود ہے جو عدم سے نکلا ہے اور عدم میں داخل ہو جائے گا۔ تو جیسے عدم کے سمندر میں ایک جزیرہ وجود ہے، اسے کہتے ہیں ممکن۔ تو کیونکہ یہ عالم، یہ دنیا جو ہے یہ عدم سے نکلی ہے اور معدوم ہو جائے گی، اس لیے اسے ممکن کہتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ کیونکہ یہ عدم سے پھوٹی ہے اور عدم کی ہی خوراک بنے گی، لہذا اس کے ہونے سے وجود کی شان نہیں بڑھی اور اس کے نہ ہونے سے عدم کے معنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لہذا اس کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اور اس کا نہ ہونا بھی لازم نہیں ہے۔ تو یہ ذرا یہ سب اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور تیسرا عالم امکان عرفانی معنی میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ 3 عالم ہیں عرفانیات میں، یعنی صوفی فلسفی یا میٹا فزکس میں۔ ایک عالم وجوب ہے جو اللہ کا عالم ہے، یعنی جس کا ہونا ضروری ہے، نیسیسری بینگ جو ہوتا ہے۔ ایک عالم امکان ہے جس کے ہونے کو مانا جائے گا اور جس کا ہونا بھی یقینی ہے اور جس کا نہ ہونا بھی یقینی ہے، یعنی اس کا ہونا بھی مانا جائے گا اس کے نہ ہونے کو مانتے ہوئے، اس کا نہ ہونا مانا جائے گا اس کے ہونے کو مانتے ہوئے۔ اور تیسرا ہے عالم محال یا عالم استحالہ یا عالم امتناع، کہ جس کا ہونا ناممکن ہو اسے کہتے ہیں ممتنع، امتناع، امپرابیبل۔ تو یہ جو 3 سطحیں ہیں اس میں، یعنی کہ عالم امتناع، محال اور واجب کے بیچ کی کیٹیگری امکان ہے۔ تو وہ جو میں صوفی پرسپیکٹیو میں سے بتا رہا تھا کہ ایک تو عالم الہ ہے، عالم الوہیت ہے، پھر عالم امر ہے جہاں اللہ کمانڈز دیتا ہے، پھر عالم ملکوت ہے جہاں وہ کمانڈز فرشتوں کو پہنچتی ہیں، پھر عالم ناسوت ہے، پھر عالم حیوانات و جمادات ہے۔ تو غرض یہ سب جو عالم ہیں سوائے عالم الہیہ کے، سب امکان کے دائرے میں آتے ہیں، یعنی ذرے سے لے کر فرشتوں تک کا جو عالم ہے یہ امکان کے دائرے میں ہے۔ ذرے سے لے کے ملائکہ تک کا جو وجود ہے وہ وجود ممکن ہے، یعنی اللہ کے سوا جو ہے وہ ممکن ہے، اور اللہ کے عالم کے سوا جو ڈومینز اور لوکیلز آف بینگ ہیں وہ سب ممکنات ہیں۔ تو بس یہ خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ میں نے تھوڑی تفصیل امکان کی کر دی ہے، کیونکہ یہ سارے معنی یہاں یہاں اس شعر کے امکان میں چھپے ہوئے ہیں۔
نرگس کا دو نرگست قبلہ گاہ مستی، نرگس کا میں نے عرض کر دیا اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، اس میں مطلب یہ ہماری روایت ہے کہ آنکھ کو نرگس کہتے ہیں، تو مطلب نرگس اپنی جگہ ایک پھول ہے لیکن وہ آنکھوں سے مشابہ ہے، تو اس وجہ سے کبھی کبھی آنکھ کو نرگس کہہ دیتے ہیں۔ اور قبلہ گاہ جس کی طرف ہر حال میں یکسو رہا جائے، جس کی طرف یکسوئی کے لیے ارادے کی بھی ضرورت نہ ہو، جس کی طرف یکسوئی میں خلل کا امکان نہ ہو، اسے کہتے ہیں قبلہ گاہ۔ مستی کہتے ہیں، میں ایک بہت نادر مطلب بتا رہا ہوں، یہ کوئی صاحب چاہیں تو نوٹ کر لیجئے گا۔ مستی کہتے ہیں حال کا خیال پر غالب آ جانا، مستی کہتے ہیں ایکسپیرینس کا کانسیپٹ پر غالب آ جانا، اور بالآخر مستی کہتے ہیں وجود کا شعور پر غالب آ جانا، یعنی احوال وجود جب شعور کے پورے اسٹرکچر پوری سمائی سے باہر ہو جاتے ہیں، یعنی مجھے ایسے احوال نصیب ہوں جو میری عقل میں، میرے ذہن کی کسی دوسری قوت میں سما نہ سکیں، جن کو میرا ذہن اپنی تمام فیکلٹیز کو ان کی بہترین استعداد کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے بھی کنٹین نہ کر سکے، پرسیو نہ کر سکے، کنسیو نہ کر سکے، تو اس حال کو مستی کہتے ہیں، اور اس حال کا ظرف، اس حال کی جگہ وجود ہے، شعور نہیں۔ اب آپ سمجھے نا، تو یہ پورے معنی ہیں کہ احوال وجود شعور کی سمائی سے زیادہ ہو جائیں تو اس وقت ایک ترکیبی سا حال پیدا ہوتا ہے جو ذہن کو بھی پورا شرابور کر دیتا ہے اور قلب کو بھی پوری طرح قلب میں رچ بس جاتا ہے۔ تو ذہن کو شرابور اور قلب میں رچ بس جانے والا یہ حال، اس کو مستی کہتے ہیں، کہ جس میں ذہن اپنی حرکت روک لیتا ہے، گویا منزل کو پا گیا، اور قلب جو ہے وہ اپنی اگلی دھڑکنوں کو ضبط کر لیتا ہے کہ گویا اپنے مقصود کو حاصل کر چکا۔ تو قلب اور ذہن دونوں میں آخری حال کی حیثیت اختیار کر جانے والی کیفیت وہ مستی ہے۔ اب میرا خیال ہے یہ پوری بات ہو گئی۔ تو دو ابرویت اور نگاہ میں مستی، نگاہ اور مستی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں، یعنی نگاہ محبوب اور مستی ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں، تو مستی کی رعایت آنکھوں سے بھی ہے۔ دو ابرویت، تیرے دونوں ابرو سجدہ جائے مستاں، تو اس میں ایک سجدہ جا، سجدے کی جگہ، اور ابرو میں ایک ظاہری مناسبت ہے کہ ابرو جو ہیں ان کی شکل مسجد کی محراب کی طرح ہوتی ہے، تو اس محراب سے مناسبت کو کام میں لاتے ہوئے انہیں سجدہ جا کہا گیا ہے، کہ محراب کے نیچے سجدے کیے جاتے ہیں نا سائے میں، تو وہ ایک لفظی اور ظاہری رعایت بھی برتی گئی ہے۔ تو سجدہ جا یعنی سجدے کی جگہ، اور مسنا کی الگ سے شرح کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم مستی کے ضمن میں کر آئے ہیں۔
تو مستاں کا مطلب ہے کہ ان معنوں میں مستی کے حامل لوگ، یعنی وہ لوگ جن کا خود میں ہونا خود کو جاننے سے زیادہ ہو گیا ہے، جن کے یہاں خودی ہونے کے عمل کے طور پر جانے کی حالت سے آگے بڑھ چکی ہے، تو یہ لوگ ہیں مستاں۔ اب میں اس کو جیسے نیریٹ کرتا ہوں اس شعر کو کہ اے محبوب تیرے جمال کی کیا شان ہے، اے محبوب تیرے کمال وجود میں کار فرما جمالیاتی جوہر اتنا بڑا ہے کہ اس ایک جوہر کے اظہار سے یہ عالم صورت جو ہے یہ فنا ہو کے رہ گیا ہے۔ تیرے جمال کی بہار میں ایسا دوام ہے، ایک طرح کا ایسا ابدی تحکم ہے، اور ایک طرح کا ایسا ازلی وفور ہے کہ جس نے امکان کے اصول اور ان اصول پر بننے والے پورے نظام وجود اور پورے نظم شعور کو گویا حقارت کے ساتھ غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی اس عالم امکان میں جن چیزوں کو محسوس کرنا، جن حقائق کو جاننا اور جن دقائق کو دیکھنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، تیرے جمال کے اظہار نے ان سب کو ممکن بنا کر دکھا دیا، اور جمال حقیقی کے اظہار پر ہمارے شعور کی تنگی اور نارسائی کے نتیجے میں عائد ہو جانے والی بندشوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ تو عالم ظہور پہ سب سے بڑی بندش عالم امکان کے اصول وجود اور ضوابط ہستی ہیں۔ تو تو نے صورت محض کے قانون کو اظہار حقیقت کے راستے میں رکاوٹ بننے سے روک دیا، اور یہ عالم امکان ایسا ہے کہ جہاں خزاں حقیقی ہے بہار اعتباری ہے، کیونکہ امکان کی ماہیت ہی ایسی ہے کہ عدم حقیقی ہے اور وجود اعتباری ہے۔ تو اس کی اس بنیادی ماہیت کی وجہ سے اس عالم امکان میں جو کچھ بھی حوادث ہو رہے ہیں، جیسا کچھ بھی اظہاری نظام چل رہا ہے، وہ اس بات پہ مجبور ہے کہ وہ عدم کا مظہر زیادہ بنے، وجود کا اظہار کم ہو۔ تو تو نے اس پورے اصول کو منقلب کر کے دکھا دیا، پلٹ کے دکھا دیا کہ نہیں، خزاں واہمہ ہے، بہار حقیقت ہے۔ تو نے بہار کو اپنے اظہار جمال سے منسوب کر کے خزاں کو حقیقی ماننے والے واہمے کو توڑ کر رکھ دیا، اور پھر اس عالم امکان میں ہر رنگینی اور ہر حسن عارضی پن کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، تو نے خود کو ظاہر کر کے ان زنجیروں کو توڑ دیا۔ اور یہ تو تیرے حسن کی تاثیر کا عالم ہے، یہ تیرے حسن کا ایک میکرو کازمک کردار ہے، اور تو خود کیسا ہوگا؟ تو وہ ہے کہ تیری آنکھیں جو ہیں وہ مستی کی قبلہ گاہ ہیں، یعنی تیری آنکھیں جس پر پڑ جائیں اس کا حال اس کے تصور سے زیادہ کامل ہو جاتا ہے، اس کی وجودی رفتار اس کی ذہنی حرکت سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اس کا وجودی کل خود اپنے سے وابستہ شعور کی سمائی سے باہر ہو جاتا ہے،
اس کے ہونے پر جاننے اور سمجھنے کی جو تنگ حدود مسلط کر دی گئی تھیں وہ تیری آنکھیں انہیں توڑ دیتی ہیں. تو یعنی ہونا حقیقی بنا دیتی ہیں، جاننے کو اعتبار کی سطح پہ ڈال دیتی ہیں. تو جبکہ یہاں کا قانون یہ تھا کہ ہونا اعتباری ہے اور ہونے کا تصور حقیقی ہے. تو تو نے ہونے کی حالت کو اتنا مکمل کر دیا کہ ہونے کے بارے میں تشکیل پا جانے والا ہر تصور اس کے مقابلے میں بچوں کا بنایا ہوا ایک گھروندہ بن کے رہ گیا. تو تیری آنکھیں وجود اور شعور کو ہم حال بنا کر، وجود کو اس کی بندشوں سے آزاد کر کے، شعور کو اس کی رکاوٹوں سے پار کروا کے، تو نے ان دونوں میں ایک ٹرانسینڈنس کی اپنے آپ سے اوپر اٹھ جانے کی طاقت پیدا کر کے انہیں ہم حال، انہیں یک حال کر دیا. اور اس ہم حالی اور اس ٹرانسینڈنٹ ہم حالی اور ہم یک حالی کے ساتھ تو نے ان کو ان کی منزل فراہم کر دی، وہ منزل جس پہ جاننے کی بھی تکمیل ہو جاتی ہے اور جس پر ہونا بھی مکمل ہو جاتا ہے. جاننا حیرت پہ مکمل ہوتا ہے، ہونا نثار ہو جانے پہ مکمل ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یعنی تو نے اپنے دیکھنے والوں یا تو جنہیں دیکھتا ہے انہیں ریکنڈیشن کر دیتا ہے، اور انہیں ریکنڈیشن عالم امکان کے اصول نقص پہ نہیں کرتا بلکہ عالم جمال کے اصول کمال پہ ریکنڈیشن کرتا ہے. تو اصول کمال پہ ان کی تشکیل نو، تعمیر نو، تخلیق نو کرنے کے بعد پھر تو نے اپنی طرف یکسو ہو جانے کی قابلیت اور صلاحیت اور ماحول فراہم کر دیتا ہے. اب تیرے عاشقوں یعنی تیرے حسن کو اپنے شعور اور وجود کا واحد مشترکہ جوہر بنا لینے والوں کے درمیان کوئی غیر نہیں ہے. اب صرف تو ہے اور جنہیں تو دیکھ رہا ہے یا جو تجھے دیکھ رہے ہیں، بس اب پورا نظم ہستی ان دو پر چل رہا ہے. مست کہتے کسے ہیں کہ جو کسی کو نہیں دیکھتا، جو بس ایک کو دیکھتا ہے. تو تیری دو نگاہیں لوگوں کو ایک دیکھنا سکھاتی ہیں، تیری دو آنکھیں لوگوں کو ایک دیکھنا سکھاتی ہیں، اور تیرے دو ابرو ان سرمستوں کو اپنے محبوب کی طرف پوری قوت اور تمام تر حالت کے ساتھ یکسو ہو جانے والوں کو اپنی اس مطلب تیرے دو ابرو ان کی وہ منزلیں ہیں جہاں جا کر وہ اپنے تمام امکانات کی تکمیل کر کے اپنی تکمیل شدہ حیت، اپنی تکمیل شدہ ہستی، اپنے تکمیل یافتہ شعور کو تیری نظر کر دیتے ہیں تیرے آگے جھک کر. تو یہ ہوا اس کا مطلب. تو اس غزل کے ایک بڑے حصے کو آپ یوں ہی سمجھیے کہ یہ محبوب حقیقی کا نظام ظہور جمال بوسیلہ محبوب مجازی ہے، اس کا مضمون ہے. تو آج میں معافی چاہتا ہوں ایک ہی شعر ہم کر سکے. بہت شکریہ.